امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کو ملک کی تاریخ کا عظیم ترین صدر قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے امریکی صدور کی درجہ بندی کرتے ہوئے ابراہم لنکن، جارج واشنگٹن، ایف ڈی روز ویلٹ، ووڈرو ولسن، تھامس جیفرسن اور اینڈریو جیکسن جیسے نامور رہنماؤں کو ملک کے عظیم ترین صدور کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے بل کلنٹن سمیت 12 سابق صدور کو اوسط اور 6 کو اوسط سے بھی نیچے کا درجہ قرار دیا۔ دوسری جانب انہوں نے اپنے حریف جو بائیڈن اور سابق صدر براک اوباما کے علاوہ جمی کارٹر، یو ایس گرانٹ اور وارن ہارڈنگ کو ملک کی تاریخ کے ناکام ترین صدور کی فہرست میں شمار کیا ہے۔ حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے پیمز اسپتال کے چلڈرن وارڈ کے باہر دھرنا دے دیا ہے، جہاں ان کا کہنا تھا کہ اس المناک سانحے پر پورا پاکستان خون کے آنسو رو رہا ہے۔ انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے الزام عائد کیا کہ انہیں اور ان کی بیٹی کو وارڈ کے اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جبکہ یہ سانحہ محض حادثہ نہیں بلکہ مجرمانہ انسانی غفلت کا نتیجہ ہے، جس کی تمام تر ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ مشال ملک نے اپنے والد کے حوالے سے بھی یاد دہانی کرائی کہ انہیں 2005 میں پیمز میں غلط دوا دے دی گئی تھی، جس سے اسپتال کا انتظامی ریکارڈ ظاہر ہوتا ہے۔ انہوں نے حکومت سے فوری کارروائی اور وفاقی وزیر صحت کے استعفے کا مطالبہ کیا ہے۔ برطانیہ میں پناہ کے متلاشی افراد کو ہوٹلوں کے بجائے فلیٹس، مکانات اور کمیونٹی عمارتوں میں منتقل کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد جاری ہے، جس کے تحت اب تقریباً 70,000 پناہ گزین کمیونٹی رہائش گاہوں میں مقیم ہیں، جبکہ سرکاری ہوٹلوں میں ان کی تعداد کم ہو کر صرف 16,000 رہ گئی ہے۔ برطانوی وزیر داخلہ شبانہ محمود نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کا ہدف اگلے عام انتخابات سے پہلے ہوٹلوں پر انحصار مکمل طور پر ختم کرنا ہے تاکہ سرکاری اخراجات میں کمی لائی جا سکے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق نئی درخواستوں میں 21% کمی ریکارڈ کی گئی ہے، تاہم قانونی ویزوں پر آنے کے بعد پناہ کی درخواستیں دینے والوں میں 8,300 سے زائد پاکستانی شہری بھی شامل ہیں۔ اور وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی کا اعلان کرتے ہوئے پیٹرول کی قیمت میں 50 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 19 پیسے فی لیٹر کمی کر دی ہے۔ پیٹرولیم ڈویژن کے جاری کردہ باضابطہ نوٹیفیکیشن کے مطابق اس کمی کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 342 روپے 60 پیسے فی لیٹر اور ڈیزل کی نئی قیمت 371 روپے 61 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ اعلامیہ کے مطابق یہ نئی قیمتیں 28 اگست کے لیے فوری طور پر نافذ العمل کر دی گئی ہیں۔ ملک بھر میں مونسون کے آغاز کے بعد شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال بھی پیدا ہو چکی ہے۔ ایسی صورتحال میں اپنی اور اپنے اہل خانہ کی حفاظت کے لیے کن احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا ضروری ہے، آئیے اس ڈاکومنٹری میں جانتے ہیں۔ پاکستان کے مختلف علاقے اس وقت شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال سے دوچار ہیں۔ محکمہ موسمیات خبردار کر رہا ہے کہ یہ غیر معمولی بارشیں ماہ کے آخر تک جاری رہ سکتی ہیں۔ سیلاب ایک ایسی قدرتی آفت ہے جو لمحوں میں سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے۔ زمین کا پانی سے بھر جانا، ندی نالوں کا اچانک ابل پڑنا اور نشیبی علاقوں میں طوفانی ریلوں کا آنا، سب مل کر صورتحال کو جان لیوا بنا دیتے ہیں۔ ایسے فلیش فلڈز اکثر رات کے وقت زیادہ مہلک ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اندھیرے میں پانی کی گہرائی اور رفتار کا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، ماہرین کے مطابق آدھی سے زیادہ ہلاکتیں ان گاڑیوں میں ہوتی ہیں جو پانی میں پھنس جاتی ہیں، اس لیے یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، کبھی بھی پانی سے بھرے رستے پر گاڑی نہ چلائیں۔ اگر سامنے پانی نظر آئے تو فوراً رک جائیں اور دوسرا راستہ اختیار کریں۔ اگر گاڑی اچانک بند ہو جائے اور سٹارٹ نہ ہو رہی ہو تو فوراً نکلیں اور اونچی جگہ پر پہنچیں۔ ایک انڈر پاس صرف چند منٹوں میں 5 سے 6 فٹ پانی سے بھر سکتا ہے اور یہ صورتحال زندگی کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ سیلاب کے دوران لازمی احتیاطی تدابیر: بارش، بجلی اور گرج چمک کے دوران ہمیشہ محتاط رہیں۔ ندی نالوں، کھائیوں اور برساتی پانی کے قریب نہ جائیں۔ یاد رکھیں، صرف 6 انچ بہتا پانی بھی کسی کو گرا سکتا ہے اور اپنے ساتھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ پیدل چلتے ہوئے، کھیلتے ہوئے یا تیراکی کرتے ہوئے پانی میں نہ اتریں۔ بچوں کو سختی سے منع کریں کہ وہ پانی کے قریب نہ جائیں کیونکہ ان کے اندر خطرے کا اندازہ لگانے کی صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ اپنے گھر اور زندگی کے تحفظ کے لیے یہ اقدامات کریں: کم از کم 3 دن کا پینے کا صاف پانی، کھانے پینے کا سامان، ٹارچ، موبائل پاور بینک، فرسٹ ایڈ کٹ، نقدی اور 7 دن کی ضروری ادویات اپنے پاس رکھیں۔
گھر واپس لوٹتے وقت ارد گرد نظر ڈالیں کہ کہیں بجلی کی کھلی تاریں یا گیس کا رساؤ تو موجود نہیں۔ اگر گیس کی بو یا سیٹی جیسی آواز سنائی دے تو فوراً گھر خالی کر دیں اور متعلقہ اداروں کو اطلاع دیں۔ بجلی کے گرے ہوئے کھمبوں، پانی میں ڈوبی تاروں یا ٹوٹے ہوئے برقی آلات کے قریب نہ جائیں۔ پالتو جانوروں کو بھی پانی اور خطرناک مقامات سے دور رکھیں۔ سیلابی پانی میں ڈوبا ہوا یا آلودہ کھانا کسی صورت استعمال نہ کریں۔ جب شک ہو تو فوراً پھینک دیں۔ صرف صاف اور محفوظ پانی ہی پینے، کھانے اور روزمرہ استعمال کے لیے استعمال کریں۔ یاد رکھیں، آپ کی ایک چھوٹی سی احتیاط آپ کی اور آپ کے پیاروں کی زندگی بچا سکتی ہے۔ اپنے اہل خانہ کو سیلابی پانی سے دور رکھیں، حالات پر نظر رکھیں اور احتیاط کو اپنا اولین اصول بنائیں۔